پرائم منسٹر ہاؤس میں شہباز شریف صاحب آرمی چیف اس کے اندر موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی، یہ اہم ترین ملاقات تھی، لیکن اس ملاقات میں ڈیفینیٹلی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بنگلہ دیش کی صورتحال پر بات نہ ہوئی ہو جہاں عوام نے تختہ الٹا ہے۔ موجودہ حکومت کی مثال اس بچے جیسی ہے جس کو میراتھن ریس کے لیے کھڑا کر دیا گیا لیکن اس کی نیکر میں لاسٹک نہیں۔ عمر عادل نہایت ہی گندی زبان کے مالک ہیں، خواتین سے متعلق تو بہت ہی فوش گفتگو کرتے ہیں، آج ان کو باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا اور میرا خیال ہے ان کا سافٹ ویئر تھوڑا اپڈیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ حکومت کی مثال مجھے قابل ترس لگ رہی ہے، بلکہ آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے بہت زیادہ مایوسی اس میں نظر آ رہی ہے، بالکل ٹھیک اس بچے کی مانند لگ رہا ہے جس کی نیکر میں لاسٹک نہیں ہے لیکن اس کو ٹریک پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ بھائی اب آپ نے نا میراتھن کے لیے دوڑنا ہے۔ اس لاسٹک کو آپ کن کن مثالوں کے ساتھ نتھی کرتے ہیں، ابھی جب میں ویلاگ میں آخری مراحل میں پہنچوں گا تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ اہم ملاقات ہو گئی ہے، لانگ اویٹڈ ملاقات تھی لیکن ڈیو ترین ملاقات تھی، کیونکہ پچھلے 5 سے 7 دنوں میں جو کچھ دنیا بھر میں، جو کچھ پاکستان میں ثوابی کے جلسے کی شکل میں، بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کی شکل میں جس طرح عوام نے تختہ پلٹا، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور جو اگست کی آخر و ستمبر کی جو ڈیڈ لائنز ملی ہیں، جی ہاں، راولپنڈی اسلام آباد اور اڈیالہ کی طرف مارچ کے حوالے سے وہ نہایت غیر معمولی ہے، کیونکہ اس جلسے میں ثوابی کے ہر بندہ ڈیڈ لائن دیتا ہوا نظر آیا۔ تو یہ ملاقات جو ہوئی ہے اس کی تفصیل بالکل ایکسکلوسیولی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک نہایت بدزبان آدمی جو خواتین کے حوالے سے نہایت ہی گندی زبان استعمال کرتا ہے، بالآخر آج گرفتار ہوا ہے جی، اس کی بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علیمہ خان صاحبہ نے تو آج تو مزہ کر دیا، جتنی لو انتظامیہ اس کی میں کہتا ہوں دھجیاں اڑا کے رکھتی ہے۔ آج عدالت کے سامنے جس تگڑے طریقے سے وہ بولی ہے کہ جج نے فیصلے کی آخری تاریخ بھی دے دی ہے۔ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ذرا شیر افضل مروت صاحب سے متعلق بتا دوں کہ شیر افضل مروت صاحب کا واپسی اب یقینی ہو گئی ہے۔ یہ باتیں باقاعدہ طور پر بڑی جسے کہتے ہیں نا قوی ہوتی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں باقاعدہ کام شروع ہو گیا ہے اور اب آفیشیل ورژن بھی پاکستان تحریک انصاف کا شیر افضل مروت سے متعلق تبدیل ہو رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، آج شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ پارلیمان میں تھے، قومی اسمبلی میں تھے، اجلاس سے باہر آئے تو ان سے سوال کیا گیا جی شیر افضل مروت صاحب کا کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا شیر افضل مروت کا معاملہ تو پاکستان تحریک انصاف کا اندرونی معاملہ ہے اور اندرونی معاملات تو ہم پبلک میں ڈسکس کرتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے، اس کو اندر ہی سلجھائیں گے۔ مطلب جو شیر افضل مروت سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے جو صاحب اقتدار جو حلقے ہیں یا صاحب اختیار جو حلقے ہیں انہوں نے اب کام شروع کر دیا، اور ویسے بھی شیر افضل مروت صاحب پچھلے کئی دنوں سے جو اتنے کول اینڈ کام چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، جو ان کی سرش سے بالکل مخالف ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ واپسی کا راستہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ جمعرات کی ملاقات ہے، ڈیو ہے پارٹی رہنماؤں کی عمران خان صاحب سے، تو اس میں بہت سی چیزیں جو ہوں گی اور آج بھی بہت سی چیزیں خیر ان کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے، تو راستہ نکالا جائے گا۔ بیک ڈور شیر افضل مروت صاحب کے لیے باقاعدہ طور پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ادھر علیمہ خان صاحب آپ کو پتہ 9 مئی کے کیسز کے اندر ان کو ملوث کیا گیا ہوا ہے اور 2 پیشیوں سے قبل انہوں نے جج صاحب کو کہا تھا کہ جج صاحب اگر کوئی تفتیشی کے پاس ثبوت نہیں ہے تو آپ برائے مہربانی ہماری ضمانتوں کو کنفرم کر دیں، 2-3 دن بعد ہمیں بلا لیا جاتا ہے۔ تو آج بھی تفتیشی کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے تو انہوں نے کہا ہماری ضمانت ہی کر دیں۔ تو تفتیشی صاحب کیا کہتے ہیں، جج صاحب ایسا کریں ان کی عبوری ضمانتیں کینسل کر دیں، ہم ثبوت بعد میں لے آئیں گے۔ جج صاحب مسکرائے کہ اس کا مطلب ہے آپ ان کو گرفتار کرنے کے بعد ثبوت بنانے کی کوشش کریں گے، یعنی پورا عدالت آج کہہ لگا رہی تھی، لیکن پتہ چل رہا تھا کہ جج صاحب کو بھی بڑے اچھے سے پتہ ہے کہ 9 مئی کی اصل حقیقت کیا ہے، کہ ان کو کہاں جا کے پلیس کرنا ہے، کہ ان کو کہاں جا کے فکس کرنا ہے، اور اس سلسلے میں تفتیشی بھی بڑا بے بس نظر آیا۔ بہرحال عدالت نے آج آخری وارننگ دے دی ہے جی، 3 ستمبر تک تفتیشی کو کہا ہے کہ اگر آپ ثبوت نہ لے کر واپس آئے نا، اگر 3 ستمبر تک، تو عظمیٰ خان اور علیمہ خان جو دونوں بہنیں عمران خان صاحب کی، ان دونوں کی میں ایک طرفہ فیصلہ کر دوں گا، یعنی ان کی ضمانت کنفرم کر دوں گا۔ ہاں، دونوں بہنیں روسٹرم پہ آئی ہیں اور انہوں نے کانفیڈنس ہے نا، وہ ہاتھ کنگن کو عرضی کیا، انہوں نے کہا اگر جعلی کاغذات ہم آپ کی عدالت میں جیسا پیش کریں تو کیا ہمیں سزا ہوگی؟ جج صاحب نے کہا ہاں ہوگی۔ انہوں نے کہا اس تفتیشی کو بھی سزا ہونی چاہیے، اس نے بھی 9 مئی کے حوالے سے جعلی کاغذ پیش کیے، ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ بہرحال انتظامیہ آج کیا کہہ لیں، پروسیکیوشن آج بہت ذلیل ہوتی ہوئی نظر آئی عدالت کے سامنے، وہاں یہ پوزیشن تھی۔ ادھر نیب ٹیم نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی سے آج 2 ٹیمیں تھیں، انہوں نے تفتیش بھی کی۔ جب تفتیش کی تو ظاہر بات ہے پلے تو کچھ ہے نہیں ان کے، جب پلے کچھ نہیں ہے تو مگر 8 اگست کو عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کا جسمانی ریمانڈ بھی ختم ہو رہا ہے، نیب کے حوالے سے وہ ریمانڈ ختم ہو رہا ہے،
تو آپ نے عدالت کے سامنے کچھ نہ کچھ تو پلیس کرنا. تو ٹیمیں پہنچی ہیں, ٹیموں نے خیر جو سوال انہوں نے کرنے تھے کیے ہوں گے, لیکن عمران خان صاحب کے جو ترجمان ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنما بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, انتظار حسین پنچوتا صاحب, وہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات, انہوں نے باہر آ کے باقاعدہ پیغام دیا. عمران خان صاحب باہر سے کتنے ریلیٹڈ ہیں اور کتنے کنیکٹڈ ہیں, اس کے حوالے سے وہ جو باتیں کر رہے ہیں نا, وہ بڑی اہم ہے, وہ آپ تک پہنچنا ضروری ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ثوابی جلسے پر میں کارکنوں کو مبارکباد دیتا ہوں, لیکن یہ بتا دوں کہ 13 اور 14 اگست کی سیلیبریشن اس طرح ہونی چاہیے جس طرح ہونے کا حق ہے. 13 اور 14 اگست کی رات کو جتنے بھی پاکستانی ہو, تمام کے تمام پاکستانی جھنڈا لے کے باہر نکلے, ٹھیک ہے جی. اور ساتھ ساتھ انہوں نے بنگلہ دیش کی صورتحال پر بھی بات کی. انہوں نے کہا جو کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے وہاں کی عوام کے اوپر ہوا جو ظلم ہے نا, وہ ہے جو بنگلہ دیش کے اندر تختہ عوام نے پلٹا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا 8 فروری کے الیکشن سے پہلے 9 مئی کے بعد تک جو کچھ ہوا عوام نے صبر کیا, لیکن جواب اس کا 8 فروری کو دیا. تو علی مین گنڈا پور کو بھی مبارکباد دی. کے پی کے انویسٹیگیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ باقاعدہ کمیٹی بنا دی گی. لیکن یہ تمام ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ چیزیں کس حد تک ویل انفارمڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کی حد تک, اور باہر کے معاملات کا یہ حال ہے کہ آج جس طریقے سے قانون سازی ہوئی, جس طریقے سے آج عدالتی حکم کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی, کوئی شک نہیں کہ پارلیمان سب سے زیادہ سپرلیٹو ڈگری پہ ہے, لیکن پاکستان بھی آزاد آئینی ملک ہے نا, تو وہاں ہر ادارے کی اپنی ایک آئینی حیثیت بھی ہے اور وہ خود مختار بھی ہے. تو بہرحال سپریم کورٹ اس کو فیصلہ کرے گا جو مخصوص نشستوں کے لیے ہونا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن بیسیکلی یہ اس انگڑائی کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کے بعد جو باقاعدہ طور پر الیکشن 2024 کا 8 فروری کا جو آڈٹ ہونا ہے وہ ہونا ہی ہونا, اس درخواست کو انٹرٹین ہونا ہی ہونا ہے. اور وہ صرف انتظار یہ ہے کہ جس دن جسٹس قاضی فائز صاحب چلے جائیں تو اس کے بعد نئے اپ کمنگ چیف جسٹس صاحب اس کو ٹیک اپ کریں گے. قاضی فائز صاحب اپنی موجودگی میں بھی کر سکتے ہیں, خیر اس بینچ پہ وہ خود نہیں بیٹھیں گے کیونکہ پاکستان تحریک صاحب کا اعتراض ہے, لیکن بہرحال کہ اس کی راہ میں کسی حد تک کوئی رکاوٹ ڈالی جا سکے. ادروائز مجھے تو نہیں لگتا کہ عدالت اس کو انٹرٹین ہونے دے گی. اس ایکٹ میں جو تبدیلی انہوں نے کی اور اس کو کیا وہ بھی 2017 کی تاریخ کے ساتھ ہے, تو اس کو کہتے ہیں ریٹرویکٹیو. جی ہاں, اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے, یعنی سپریم کورٹ اور جو پارلیمان ہے وہ آمنے سامنے کھڑی ہو. دیکھیں پاکستان تحریک صاحب نے فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہم اس کو اب چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. دیگر کچھ خبروں میں آخر میں اس ملاقات کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر عمر عادل آپ کو پتا ہے نہایت ہی گندی زبان کے مالک ہیں اور خواتین سے متعلق تو بہت ہی فوش گفتگو کرتے ہیں, اور اب کیا کریں پاکستان میں بکتا ہی یہی ہے. جب بکتا ہی ہے آپ ان کے ویوز دیکھ لیں, بہت انٹرٹیننگ ہے وہ تھا. انہوں نے پچھلے دنوں غریزہ فاروقی صاحبہ سے متعلق بات کی, مریم نواز صاحبہ سے متعلق بات کی, اور پھر ڈاکٹر عائشہ, جی ہاں عائشہ جہاں زیب صاحب صاحبہ سے متعلق بڑی گندی باتیں انہوں نے کی. بہت گری ہوئی گفتگو کرتے ہیں. تو ایف آئی نے ان کو نوٹس دیا تھا کہ کچھ آپ معاملہ فہم و تفہیم سے حل کر لیں. عصمہ بخاری صاحبہ اس کی درخواست کنندہ تھی اور صحیح مدعی اس کیس کی جو تھی نا وہ غریزہ فاروقی صاحبہ تھی. تو افہام و تفہیم تو نہیں ہوا جی, آج ان کو باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا جی, اور میرا خیال ہے ان کا سافٹ ویئر تھوڑا اپڈیٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری. معافی تو مانگیں گے لیکن ان کا سافٹ ویئر بھی ہوگا. اور جو میرے پاس خبریں اس کے مطابق انہوں نے معافی مانگنا شروع کر دی ہیں. جی ہاں, وہ جو مشہور سے المشہور ہونا چاہ رہے تھے نا, بس وہی ادھر تک ہی تھا, انہوں نے معافی مانگنا شروع کر دی. میرے خیال کچھ لوگوں کے اندر بھی کچھ ایسے خسائل ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کی گفتگو کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑی گفتگو کر دی, اور ساتھ ہی ایک دم اپنے آپ کو کیموفلاج کر لیں گے کسی حدیث کے پیچھے, اور پتہ نہیں کوئی اسلامی مذہبی ٹچ بھی دینے کی بہت زیادہ کوشش کریں گے, لیکن بیسیکلی وہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب ہم اس ملاقات کی طرف جی, اور وہ ملاقات ہوئی ہے جی پرائم منسٹر ہاؤس میں. شہباز شریف صاحب کے پاس سے ملاقات, آرمی چیف اس کے اندر موجود تھے, جنرل عاصم منیر صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب. تو یہ اہم ترین ملاقات تھی, اور جو میرے پاس رپورٹ ابتدائی جو آتی ہے وہ یہی ہے کہ ملکی صورتحال پر مشاورت ہوئی, مستقبل کی حکمت عملی پہ بات ہوئی. لیکن اس ملاقات میں ڈیفینیٹلی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بنگلہ دیش کی صورتحال پر بات نہ ہو, جہاں عوام نے تختہ الٹا ہے. جی ہاں, جہاں عوام نے تختہ الٹا ہے. 45 منٹ کے یوں چٹکی کر کے الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ حسینہ ماجد 45 منٹ, وہ گئی. 45 منٹ میں پارلیمنٹ فارغ کرو, وہ گئی. تحلیل کرو. 45 منٹ میں خالدہ ضیاء کو رہا کرو, یہ ہوا. اپنی مرضی سے فرانس سے نوبل انعام یافتہ بنگالی شخص کو, ڈاکٹر صاحب کو بلایا کہ آپ کی سربراہی میں ایک اٹیکنگ سیٹ اپ بننا چاہیے.
تو یہ چیزیں کیا پاکستان میں اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں اور اس کی غمازی ہے. اس کے بعد ثوابی جلسہ، کیا اس کا امپیکٹ شیئر نہیں ڈسکس نہیں ہو رہا بھائی؟ اب کچھ بھی ہو، خارجہ پالیسی تو ڈسکس نہیں ہو رہی نا اس وقت. انٹرنل پاکستان کو انٹرنل جو چیلنجز ہے اسی پہ ہے. ثوابی کا جلسہ اور جلسوں میں لاکھوں افراد کی شرکت، اور کہا جاتا ہے 70% تو اس پنڈال میں نہیں تھے اور کئی کلومیٹر تک لوگ موجود تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی ہوں گی کہ پاکستان کس نہج پر ہے؟ اور اس موقع پر جب اس نہج پر بات ہو رہی ہے، ایسے میں علی امین گنڈا پور لے لیں، حماد اظہر لے لیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو رہنما لے لیں، آپ ہر شخص الٹیمیٹم دے رہا تھا. میاں اسلام اقبال صاحب ہی لے لیں، ہر شخص الٹیمیٹم دے رہا تھا، ڈیڈ لائن دے رہا تھا. اگر ستمبر تک ہمارے بے گناہ سربراہ کو باہر نہیں نکالا تو اڈیالہ جیل تک لانگ مارچ ہوگی. علی امین گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب ہم اپنی مرضی سے، ہمارا بھی دارالخلافہ ہے اور ہم اپنی مرضی سے اسلام آباد میں جلسہ بھی کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے. کوئی روک سکتا تو روک لے. اور عدالت کو کہا کہ آپ کے آرڈرز کو انتظامیہ جوتے کی نوک پر رکھتی ہے. جب اس طرح کی گفتگو ہو نا تو اس دوران اس طرح کی ملاقات نہایت اہمیت اختیار کر جاتی ہے. اور ایسے میں جب پاکستان کا وزیر دفاع خواجہ آصف جیسا بڑا شخص آخر یہ کہ نہیں سری لنکا اور پاکستان کا موازنہ نہیں کر سکتے آپ، نہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کا موازنہ نہیں کر سکتے آپ، شکر کریں پاکستان میں ایک عدد سسٹم ہے، تھوڑا بہت سسٹم چل رہا ہے. جب اس طرح کی باتیں کریں، جب طارق فضل چودھری اسمبلی کے باہر آ کر میڈیا سے گفتگو کریں، اس سے پہلے اناؤنس کر دیا جائے کہ وہ میڈیا سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں بھی وہ میسیجز ریسیو ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے فکر لاحق ہو چکی ہے. یہ کہیں نہ کہیں نوشتہ دیوار تو نہیں تو اشارہ دیوار تو ضرور پڑھ رہے ہوں گے، وہ ایرو بنا ہوا ضرور یہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو جس کی بنا پر یہ ملاقات بہت، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی صلح کی کوشش ہے، ان کا بات چیت کے حوالے سے اپنے آپ کو آگے کرنا، یہ تمام ایسے معاملات ہیں جس میں یہ اہم ترین ملاقات ڈیفینیٹلی بڑا میٹر کرے گی. یہ اس وقت چل رہا ہے جی، لیکن ہاں میرے اس مثال کو ضرور یاد رکھیے. موجودہ حکومت کی مثال اس بچے جیسی ہے جس کو میراتھن ریس کے لیے کھڑا کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی نیکر میں لاسٹک نہیں ہے. لاسٹک کو کائنڈلی آپ ان کی کسی بھی مدد سے جوڑ سکتے ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے.